جب وہ وزیر اس درخت کو تلاش کرنے کے لیے شہروں میں نکلا اور لوگوں سے جب معلوم کیا کہ وہ درخت کون سا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو لوگ اس کی اس بات کو سن کر اس کی مذاق اڑاتے تھے، اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بہرحال وہ وزیر ناکام اور نامراد ہو کر جب لوٹنے لگا تو اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی، اور ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے سامنے کسی وزیر نے یہ ذکر کیا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کو جو انسان کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اسے اس بات کا شوق ہوا، اس بات کا اشتیاق ہوا، اس بات کی خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس درخت کو منگائے اور کھا لے تاکہ وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے۔ بہرحال اس نے ایک وزیر کو آرڈر کیا، ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس درخت کو تلاش کر کے لائے تاکہ بادشاہ اس درخت کو کھا لے۔ جب وہ وزیر اس درخت کو تلاش کرنے کے لیے شہروں میں نکلا اور لوگوں سے جب معلوم کیا کہ وہ درخت کون سا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو لوگ اس کی اس بات کو سن کر اس کی مذاق اڑاتے تھے، اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بہرحال وہ وزیر ناکام اور نامراد ہو کر جب لوٹنے لگا تو اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی، اور اس نے اس اللہ والے سے ذکر کیا کہ مجھے بادشاہ کا حکم ہوا ہے اور میں ایسے ایسے ایک درخت کو تلاش کر رہا ہوں کہ جس کو کھانے کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن میں نامراد ہو گیا اور ناکام ہو گیا، لوگ میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا بتاؤ کس چیز میں تم اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا جب تم شہروں میں جاتے ہو اور تم اس درخت کو تلاش کرتے ہو تو تم شاید اس درخت کو کوئی لکڑی کا درخت سمجھ رہے ہو، جس کی وجہ سے جب تم لوگوں میں اس درخت کا ذکر کرتے ہو کہ مجھے وہ درخت چاہیے کہ جس کو کھا کر انسان ہمیشہ زندہ رہے، تو لوگ تمہاری مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ درخت کوئی لکڑی کا درخت نہیں ہے، بلکہ جس درخت کو تم تلاش کر رہے ہو وہ علم کا درخت ہے۔ جو اس کا میوہ، جو اس کا پھل چکھ لیتا ہے وہ انسان کبھی مرتا نہیں ہے، وہ بظاہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بظاہر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن علم کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ ہے۔